کرتا ہے اور اس کی فلسفی بیان کرتا ہے، اس کو اگر نظر انداز کر دے گی کوئی قوم تو اس حصے سے نہیں بچ سکے گی جو نیکڈ بیسٹلی انسٹنکٹس ہیں، اور اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا انسان، اس کو ہارنس کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے جنگ کے متعلق، میں ان کو کہتا ہوں میرے نزدیک تم اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، اس کو ناممکن ہے، جتنی مرضی سالٹ ٹاکس ہوں، جو مرضی آپس میں اگریمنٹ کر لے، کیونکہ مذہب نے جو بیسک ایبسولوٹ مورالٹیز کے کانسیپٹس تمہیں دیے تھے تم ان کو چھوڑ چکے ہو، وہ تمہارے دفاع کے انتظامات تھے، تم ان کے بغیر ننگے ہو کے نکلے ہو، تو اس ریڈیشن سے آپ بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی یا نہیں، تو اس لیے نہیں ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے دفاع ہی نہیں رکھا تھا، مجبور ہے انسان لڑنے پر، اس لیے ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بچنے کے مواقع مہیا کر دیے تھے اور نظر انداز کیے ہیں اس نے، عارضہ و نآب جانب، نعمت اس پر نازل ہوئی، نعمت دیکھی، اس کو سمجھا اور پیٹھ موڑ کے اسے چلا گیا، اور اب اس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اس میں مذہب کا یا تخلیقی ڈیزائن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمائیے اشرف صاحب۔ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ پہلے آپ کا سوال تھا مسئلے کے؟ ہاں میں سمجھ گیا، جی ٹھیک ہے۔ ہاں یہ وہی سوال ہے جو آپ مجھے لکھ چکے ہیں، اور یہ وہی سوال ہے جس کا میں جواب بھی دے چکا ہوں، مسجد والے سوال کا بھی اور اس کا بھی، تو دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ تحریر نہیں مانیں گے، زبانی بات مانیں گے، الٹ حساب ہے ان کا۔ لوگ تو زبان کی نہیں کہتے ہیں تحریر لاؤ۔ آپ کی جماعت کا یہ بھی نقص نکلا ہے، وہ کہتے ہیں زبانی نہیں سننی ہم نے، ہمیں تحریر دکھاؤ، نہ تحریر نہیں ہم نے مانی، زبانی سنواؤ۔ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا جنازوں کے ساتھ جانے پر، لیکن قبرستان جانے سے منع نہیں کیا ہوا۔ اس لیے یہ ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھیں آپ۔ تدفین کے وقت نہیں جانے سے منع کیا، اس لیے کہ واویلا نہ کریں، اور اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب پر جو مذہب نازل ہوا ہے وہ ایک حقیقی مذہب ہے، فرضی چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ مردہ جو ہے، جس کو مردہ سمجھ رہے ہیں، اس کی ایک روح ہے جو کچھ عرصے تک اس عالم سے تعلق بھی رکھتی ہے، کچھ باتیں اس تک پہنچتی بھی ہیں۔ اگر اس کے لیے جزا فضا کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی خبر بھی دیتے ہیں۔ تو ایس عورت چونکہ جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی، مرد کے مقابلے پر نسبتاً ظاہر بات ہے زیادہ سینٹیمنٹل ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تازہ تازہ مردہ پہنچا ہو اس وقت یہ توقع رکھنا کہ عورتیں کنٹرول کر لیں گی اور کوئی ناشکری کی، بے صبری کی باتیں نہیں کریں گی، یہ ضرور تکلیف مالا یطاق ہے ان کے لیے۔ اور دوسرے اس لیے بھی کہ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے ان کو کوئی جسمانی عارضہ نہ لاحق ہو جائے، نفسیاتی مریض نہ بن جائیں۔ جب تدفین ہوتے دیکھتے ہیں بیٹیاں یا بیوہ یا اور بہنیں وغیرہ یا مائیں اپنے سامنے بچہ کو لحد میں اتارا جا رہا ہے، تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایموشنلی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ جو نسبتاً کمزور ہوں۔ تو کسی نے تو باہر تدفین کے لیے جانا تھا، مرد چونکہ نسبتاً مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں اس معاملے میں، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو اجازت دی اور عورتوں کو اس بات سے روکا۔ لیکن جب یہ واقعات گزر جائے، جب تازہ صدمہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد اجازت ہے بے شک جائیں۔ تو ان کو سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ اس کی حکمت ہے، آپ جنازے کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے بعد میں دعا کے لیے بے شک جائیں۔
ہاں جو نہیں یاد وہ چھوڑ دیں، جو یاد ہے وہ بتائیں. نہیں منع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا کافی نہیں ہے. سختی نہیں کرنے سے یہی مراد ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ قبرستانوں میں جانے سے منع نہیں کیا گیا، اتباع جنائز سے منع کیا گیا. یعنی تشدد نہیں کیا گیا کہ تم لوگ قبروں کے اوپر جا کے دعائیں نہیں کر سکتے، بلکہ ساتھ ساتھ جنازے کے جانے سے منع فرما دیا گیا ہے، اور ویسے دعا سے نہیں روکا گیا. یعنی ایسا نہیں کہ متشدد مذہب ہے کوئی جو عورتوں کو کلیتاً محروم کر دیتا ہے اپنے مردوں کے قریب جانے سے، یہ مراد ہے اس سے. اور کوئی سوال؟ آپ ابھی تک انہی مسائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کہیں کی کہیں نکل گئی، جماعت خدا کے فضل سے آج وہ ہیں. آپ چھوڑ دیں کمبل کو، کمبل نہیں چھوڑتا تو ان کو آگے ان کے دماغوں میں وسعت پیدا کریں، آگے بڑھائیں، ان کو انوالو کریں تبلیغوں میں. مسائل آپ ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جو جماعت بیکار بیٹھی رہے گی اس نے تو یہ ایسی مسائل میں پھنسے رہنا. پھر دعوت اللہ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، ان کو دنیا میں جو اہمیت کر رہی ہے وہ بتائیں، مسائل سے آگاہ کریں، ایکسائٹ کریں ان کو. بیٹھیں تشریف رکھیں. وعلیکم السلام. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہو گیا؟ جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے، یہ وہی بات ہے وہ سختی والی. عموماً اصولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جفت کے مقابل پر طاق لفظ سے طاق کا استعمال نمایاں طور پر غالب ہے. آپ کو غور کریں تو فرض نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں اور نفل نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں. فرض نمازوں کو مغرب طاق بناتی ہے اور نفل نمازوں کو وتر طاق بنا دیتا ہے. اور 5 کا عدد ہے اس میں سامنے، وہ ویسے بھی وہی 5 نمازوں کو ویسے طاق بنا رہا ہے. اور وضو کی حرکات دیکھیں، رکعات کو دیکھیں اور حرکات سکنات کو جمع کریں. جتنے پہلو سے اس کو آپ کریڈوسکوپ میں ڈال کے الٹ پلٹ کے دیکھیں گے، حیرت انگیز طور پر اسلام کی شریعت میں طاق کے لفظ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. سورہ فاتحہ ہے تو 7 کا عدد ہے اس میں، اور بہت سے پہلو ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو طاق عموماً پسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہر دفعہ طاق آپ کو متوجہ کرے کہ خدا ایک ہے. اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اس لیے وہ طاق کو پسند کرتا ہے. کیونکہ جب طاق تمہیں نظر آیا کرے تو اللہ کی یاد آ جایا کرے، اور اس بات پر آپ زور دیا کریں کہ اس کا جفت نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تخلیق کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو جوڑا بنایا ہے. وہ اس مضمون کے ساتھ کانٹیسٹ پیدا کرتی ہے بات کہ خدا کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس میں آپ کو جفت نظر آئے گا، طاق نظر نہیں آتا. یہ بتانے کے لیے کہ وہ تنہا ذات صرف اللہ کی ہے، تو بنایا آپ کو جفت، لیکن طاق کی طرف حرکت سکھا دی. یہ ہے عمومی مضمون. یہ ذوقی وسائل سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، انسانی فطرت کی لطافتوں سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. یہ شریعت کے ایسے ظواہر نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں کہ نماز جنازہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اگر ایک صف اور بند گئی اور اس نے جفت بنا دیا تو مردے کو ثواب پہنچے گا یا وہ جہنم میں جائے گا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں یہ. اس لیے ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت ان کو ملنی چاہیے. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضور نے بیت المقدس کے بارے میں فرمایا کہ یہود کو ایک دن وہاں سے نکلنا پڑے گا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ایمان لے آئے یا اکثریت ان میں سے ایمان لے آئے اور پھر مقدس کو اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر جی